حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، ایک عامل کے طور پہ، ایک گورنر کے طور پہ، ایک حاکم کی حیثیت سے بھیج رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو خصوصی ہدایات دی ہے اور خصوصی اس کو جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مظلوم کی بددعائی سے بچو۔ فرمایا اتق دعوت المظلوم، اے معاذ بن جبل مظلوم کی بددعائی سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور اس مظلوم بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ یہ مظلوم بندہ جب بھی بددعائی کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دیکھو کتنی اہم ہدایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورنروں کو جب بھی بھیجتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعائی سے بچو، کسی کو پر ظلم نہ کرو۔ اسی کو عموماً حکمران ایک نشے میں ہوتے ہیں، اپنی حکومت کے نشے میں، اپنے عہدوں کے نشے میں ہوتے ہوئے اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایات ارشاد فرمائی، اور میں اس لیے بھی اس حوالے سے یہ جو حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ظلم بہت کرتے ہیں، خاص کر جو پولیس ہمارے بھائی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس میں بے ترس لوگ بہت ہیں کہ بے درد، بے دل، بے رحم بہت زیادہ ہے۔ کل کی بات ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی 10 بجے کے ٹائم میں نکلا، گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک سڑک کے بالکل سائڈ پہ ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ جاپانی فروٹ کو ریڑے کے اندر رکھ کے فروخت کر رہا تھا۔ ادھر موٹر سائیکل پہ، بائک پہ پولیس والا آ گیا اور اس اللہ کے بندے نے اسی ریڑے باندھ کی کوشش کی کہ سارے اس کے فروٹ گرائے۔ پھر جو ہے اس کے بعد ان کے پاس جو ہے ایک بیٹری کے اوپر اس نے ایک بلب لگا لیا تھا ایک لکڑی کے ذریعے سے، اوپر اس کو بیٹری نیچے رکھ کے اور اس بلب کو اسی لکڑی کو زمین کے اوپر مار اور بلب کو توڑ دیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے وہ پوری ترازو جس سے وہ تولتے اس کو لینے کی کوشش کی لیکن اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھا لے جانے کی، تو اس نے اس کے جو تولنے کے جو پتھر ہوتے ہیں، جو تولنے کے جو آلے ہے، کلو، 2 کلو، 3 کلو، وہ ساروں کو اٹھا کے اور موٹر سائیکل کے بیگ کے اندر اس کو رکھ کے لے کے گئے۔ میں نے اس سے درخواست بھی کی، میں نے کہا نہ کرو، رات کے 10 بجے ہے، میں نے کہا بیچارہ کیا کرے؟ اس نے کہا اس سے سڑک بند کیا۔ میں نے کہا یہ تو کیا کوئی سخت کون ہے؟ رات کے 10 بجے ادھر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیچارہ جو کھڑا ہے یہ مظلوم، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر میں اس کے بچے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ان کی والدہ گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ان کے بچی اور بیوی گھر میں انتظار میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جو اس وقت رات کے 10 بجے یہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور فروخت کر رہے تو مجبوری ہے۔ ایک طرف جو ہے مہنگائی بہت عروج پہ ہے، ایک آدمی پریشان ہو جاتے ہے گھر میں کیسے بچوں کو کھلائے، بچوں کی فیسوں کو ادا کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ ادا کرے، صحت کا خیال کرے، کوئی آدمی بجلی اور گیس کے بل ادا کرے، کیا کرے؟ اور دوسری طرف ایسے ظلم میں نے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اجی صاحب یہ لوگ میں نہیں ہوتے، یہ سڑک بند ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا 10 بجے خدا کے بندے، ایک تو ایک 15-20 ریڑے والے کھڑے ہوتے پھر بھی صحیح ہے، ایک بیچارہ سائڈ پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا نہ کرو۔ تو بہرحال میں پولیس والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں تمام جتنے لوگ جہاں پر بھی کوئی ظلم کرتے ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ویسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر پتھر برسائے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو زمین کے اندر دنسائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہے کہ اللہ میری امتیوں کو دنیا میں نہ شرمائے، ذلیل نہ کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ گمان نہ کرے کہ اللہ غافل ہے، اللہ بے خبر ہے۔ جو ظالم ظلم کرتے اللہ سے بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جن کے پاس جو بھی عہدہ ہے اس عہدے کے صحیح استعمال کرے، مظلوم کی بددعائی سے ڈرے، مظلوم کی آہ سے ڈرے، آہ سے ڈرے۔ جو مظلوم روتے ہیں، مظلوم کی جو آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش اس سے ہلتی ہے۔
اس لیے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. ہمیں اس طرح کی مظلوم کی بددعائی لینا نہیں چاہیے، خاص کر جو مظلوم اللہ کے سامنے آپ کا نام لے اور کہا کہ اللہ فلان یا اللہ اس کو پکڑے، یا اللہ اس کو اپنے قہر اس کو پر نازل کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم مظلوم کی بددعائی سے ڈریں، مظلوم کی دادرسی کریں، ان کے ہاتھ بنے، اس کے کان بنے، اسے جو مدد و تعاون ہم کر سکتے ہیں وہ کرے. اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم ظلم اس کے اوپر نہ کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.